مجھے کوئی تردد نہیں، میں ہر وقت تیرے حضور حاضر بیٹھا
لیکن اگر تیری رضا یہ اجازت دے کہ جو کام میں نے شروع کر رکھے ہیں ان کی تکلیف اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو یہ تیری عطا ہے. خدا کی تقدیر جس طرح راضی تھی اور جس طرح آپ نے سر تسلیم کم کیا، آج ساری جماعت اس تقدیر کے حضور سر تسلیم کم کر رہی ہے. اللہ ہمارے صبر اور ہماری رضا میں اور بھی برکت دے اور ہمیشہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہونا سیکھ لیں، کیونکہ خلافت کے قیام کا مدعا توحید کا قیام ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اٹل، ایسا جو کبھی ٹل نہیں سکتا، زائل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں آئے گی. تعبدوننی لا تشرکون بی شیئا، خلافت کا انعام آخری پھل تمہارے ساتھ تمہیں یہ عطا کیا جائے گا کہ میری عبادت کرو، میرا کوئی شریک نہیں ٹھہراؤ. کامل توحید کے ساتھ تم میری عبادت کرو گے اور میرے حمد اور ثنا کی گیت گایا کرو گے. یہ وہ آخری جنت کا وعدہ ہے جو جماعت احمدیہ سے کیا گیا ہے اور مجھے یقین ہے اور جو نظارے ہم نے دیکھے ہیں اور جن کے نتیجے میں ہم کے دھارے بھی ساتھ بہ رہے ہیں اور شکر کے دھارے بھی ساتھ ہی بہ رہے ہیں، وہ ایسے حیرت انگیز ہیں کہ آج دنیا میں کوئی قوم اس کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچ سکتی جو جماعت احمدیہ کا مقام اس دنیا میں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک زندہ معجزہ جو ہر دوسرے اعتراض پر، ہر مخالفت پر غالب آنے والا اور ہمیشہ غالب آنے والا معجزہ ہے، وہ جماعت احمدیہ کا قیام ہے اور جماعت احمدیہ کی تربیت ہے اور جماعت احمدیہ کے رنگ ڈھنگ ہیں، جماعت احمدیہ کی ادائیں ہیں. ایسی ادائیں تو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آ سکتی. کوئی مثال نہیں ہے جماعت کی. ایسی محبت، ایسی وابستگی کہ دیکھ کر رشک آتا ہے، محبت ہونے کے باوجود رشک آتا ہے. ڈر لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ بڑھ کر پیار کر رہے ہوں یہ لوگ. یہ کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ بالحقیقت دنیا کے پردے میں کوئی اس کی مثال چھوڑ کے اس سے شادی کی بھی کوئی مثال نظر نہیں آ سکتی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے توحید پر قائم ہو چکی ہے جماعت. ہر فتنے سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے فرشت میں وہ باتیں رکھ دی ہیں کہ جن کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی. فتنوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا انتقال امر کے طور پر کیا جاتا ہے، خوف کے طور پر نہیں، کیونکہ خوف ظاہر کرنے کا ہمیں اختیار بھی کوئی نہیں. وہ خلافت میں وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، بھلے جو بدلے لانا ہوں میں بعد خوف ہے ممنا، وہی یہ خوف دور کیا کرتا ہے، بندے کی طاقت نہیں دیتا. ہاں انتقال امر میں اللہ کی تقدیر کے تابع رہتے ہوئے تدبیر کو اختیار کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ اس تدبیر کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی. بس دو تدبیریں اختیار کی گئیں، لیکن کامل بھروسہ اور کامل توکل تھا اللہ کی ذات پر کہ وہ خلافت احمدیہ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، زندہ اور تازہ اور جوان اور ہمیشہ محکنے والا عطر کی خوشبو سے معطر رکھتے ہوئے کچھ شجرہ طیبہ کی صورت میں اس کو ہمیشہ زندہ اور قائم رکھے گا، جس کے متعلق وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اصلھا ثابت و فروعھا فی السماء توتی اکلھا کل حین باذن ربھا. ایسا شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑیں گہری تر رکھتا ہے وقت ہے زمین میں، اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو اخاڑ کر پھینک نہیں سکتی. یہ شجرہ خبیثہ نہیں ہے کہ جس کی چاہے جس کے دل میں آئے وہ اٹھا کر اس کو پھیر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دے. کوئی آندھی کوئی ہوا اس کو اپنے مقام سے چلا نہیں سکے گی. اور شاخیں آسمان سے اپنے رب سے باتیں کر رہی ہیں. اور ایسا درخت نوبہار ہے، ایسا عجیب ہے یہ درخت کہ ہمیشہ نوبہار رہتا ہے، کبھی فضا کا منہ نہیں دیکھتا.
सोची उकुला बिल्कुल ही नहीं, हर वक्त हर आन अपने रब से फल पाता चला जाता है, इस पर कोई सिवा का वक्त नहीं आता, और अल्लाह के हुक्म से फल पाता है, इसमें नफ्स की कोई निवानी शामिल नहीं होती। ये नजारा था जिसको जमात अहमदिया ने पिछले एक दो दिन के अंदर अपनी आंखों से देखा, अपने दिलों से महसूस किया, और इस नजारे को देख के रूहें सजदारेज रही खुदा के हजूर, हम के तराने गाती रही। बस दुख भी साथ था और हमद व शुक्र भी साथ था, और इकट्ठे चलते रहेंगे बहुत देर तक। लेकिन हम और शुक्र का पहलू एक अब्दी पहलू है, वो एक लगातार पहलू है, वो किसी शख्स के साथ वाबस्ता नहीं, न पहले किसी खलीफा की जात से वाबस्ता था, न मेरे साथ है, न आइंदा किसी खलीफा की जात से वाबस्ता है, वो मनसब खिलाफत के साथ वाबस्ता है। वो पहलू है जो जिंदा और काबिंदा है, उस पर कभी मौत नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ, एक शर्त के साथ, और वो शर्त यह है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात से। देखो, अल्लाह तुमसे वादा तो करता है कि तुम्हें अपना खलीफा बनाएगा जमीन में, लेकिन कुछ तुम पर भी जिम्मेदारियां डालता है। तुम में से उन लोगों से वादा करता है जो ईमान लाते हैं और अमल साले अदा करते बजा लाते हैं। मतलब अगर नेकी के ऊपर जमात कायम रही, और हमारी दुआ है और हमारी कोशिश रहेगी हमेशा हमेशा के लिए ये जमात नेकी पर ही कायम रहे, सब्र के साथ और वफा के साथ, तो खुदा ताला का ये वादा भी हमेशा हमारे साथ वफा करता चला जाएगा, और खिलाफत अहमदिया अपनी पूरी शान के साथ शजर तैयबा बनकर ऐसे दरख्त की तरह लहराती रहेगी जिसकी शाखें आसमान से बातें कर रही हैं। इसके साथ ही एक और पहलू की तरफ भी मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जब कोई विशाल का वाकया होता है या विदा का वाकया होता है, तो लोग रेजोल्यूशन पेश किया करते हैं, और रेजोल्यूशन में लफाजियां भी होती हैं, मुबालगा आराइयां भी होती हैं। लेकिन जहां तक जमात अहमदिया की रिवायात का ताल्लुक है, मैंने बहुत नजर दौड़ा कर देखा है, और मैं यकीन के ऊपर खड़े होकर ये बात करता हूं कि जमात अहमदिया को बार दफा मुबावजे का सवाल नहीं, पूरे माफी ज़मीर के इजहार के लिए अल्फाज नहीं मिलते, और जो भी जज्बात होते हैं सच्चे जज्बात का इजहार करने की जमातें कोशिश करती हैं। इस दफा भी यही कोशिश होगी, एक जाने वाले को विदा कहा जाएगा और एक आने वाले को आलम व सालम व मरहबा कहकर पुकारा जाएगा। लेकिन मैं एक और पहलू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, रेजोल्यूशन में एक तब्दीली पैदा करना चाहता हूं, और वो ये है कि बावजूद इसके कि हमारा हर कौल सच्चा होता है, फिर भी रेजोल्यूशन का ये रंग एक जाहिरी सा रंग है, और जमात अहमदिया की शान इससे ज्यादा का तकाला करती है। हमें रेजोल्यूशन कुछ और रंग के करने चाहिए, और वो इस किस्म के होने चाहिए कि ऐ जाने वाले, हम तेरी नेक यादों को जिंदा रखेंगे, उन तमाम नेक कामों को पूरी वफा के साथ, पूरी हिम्मत के साथ खुदा ताला से तौफीक मांगते हुए चलाते रहेंगे, और अपने खून का आखिरी कतरा तक उन कामों में हुस्न के रंग भरने के लिए इस्तेमाल करेंगे जो रज़ाए बारी ताला की खातिर तूने जारी किए थे। और अगर इस दुनिया में तेरी रूह उनकी तकमील के नजारों से तस्लीम नहीं पा सकी, हमारे जाने वाले आका, उस दुनिया में तेरी रूह उनकी तकमील के नजारों से तस्लीम पाएगी। हम तुझसे ये ऐड करते हैं, यानी तेरी याद से ये ऐड करते हैं, और असल है तो हमारा अपने रब से है, और वही जिंदा हकीकत है, इंसान की कोई हकीकत नहीं। बस अगर रेजोल्यूशन हो
تو اتحاد کے ساتھ ہوں، اور آنے والے کے ساتھ بھی آپ ریزولوشن کے ذریعے اظہار وفاداری کریں. وہ اس طرح کہ کہیں اے آنے والے، ہم اپنے دلوں سے معصیت اور گناہوں کے چراغ بجھاتے ہیں اور تقویٰ کے چراغ روشن کرتے ہیں، اور تجھے اس دل میں اترنے کی دعوت دیتے ہیں جس دل میں اللہ کے تقویٰ کی مسئلیں روشن ہو رہی ہیں. اور ہم تجھ سے یہ یاد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کی ہم تجھ سے یاد کرتے ہیں کہ قیامت شریعت کی کوشش میں جو اللہ کے فضل کی سوا حاصل نہیں ہو سکتی، دعائیں کرتے ہوئے ہم تیری مدد کریں گے، کیونکہ کوئی ایک رات اس عظیم شان کام کا حق ادا نہیں کر سکتی. ہم ایک وجود کی طرح، ایسے ایک وجود کی طرح کہ خلافت اور جماعت الگ الگ نہ رہیں، ایک درختے ہوئے دل کی طرح، ایک ہاتھ کی طرح اٹھتے اور گرتے ہوئے، ایک قدم کی طرح بڑھتے ہوئے ہم تمام ایک کاموں میں تیرے ساتھ تعاون کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جگہ جگہ خدا کی عبادت کے معیار بلند ہو جائیں، مسجدیں پہلے سے زیادہ آباد نظر آنے لگیں، اللہ کی یاد سے دل زیادہ روشن اور پرنور ہو جائیں، جھگڑے اور فساد مٹ جائیں اور ان کا کوئی نشان باقی نہ رہے. اس کام میں قوت اور محبت کا وہ نظارہ نظر آئے دنیا میں جو اس دنیا کی جنت کہلا سکتی ہے، اور وہ قائم ہونے کے بعد حقیقت میں اگلی دنیا کی جنت کی خوابیں دیکھی جا سکتی. ہم پوری کوشش کریں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو جاری و ساری رکھیں، زندہ رکھیں. جو کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ایسی نیکیاں عطا ہوں کہ ہر روز ہم نئے پھل پانے والے ہوں نیکیوں کے. اس قسم کے اگر ریزولوشن کرنے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی آ جائیں گی. اگر محض دوسرے ریزولوشن ہوں تو ان کے ساتھ ذمہ داریاں کوئی خاص آتی ہیں. جب دل ان ریزولوشن سے گزریں گے تو ایک پاک تبدیلی پیدا ہوگی، ایک نیکی کی لہر دوڑے گی. اور حقیقت یہ ہے کہ تجدید بیعت کا مطلب ہی یہی ہے، اور یہ اس کی روح اور اس کا فلسفہ ہے. ورنہ جو مسلمان چلا آ رہا ہے جس کا دل بیعت شدہ ہے اس کو ظاہراً کیا ضرورت کی بیعت کرنے کی؟ اس کا ایک مقصد ہے اور وہ ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے بعد پھر کسی دوسرے خلیفہ کی بیعت کی ضرورت نہیں. پھر اس بیعت کی جو بیعت رضوان کے نام سے آسمان کے روشن ستاروں کی طرح چمک رہی تھی، اس بیعت کے بعد پھر ضرورت کیا تھی ابو بکر یا عمر یا علی یا عثمان کی بیعت کی؟ بس بیعت ضروری ہے، اور یہ سنت ہے جس کو ہم نے بار زندہ قائم رکھنا ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ بیعت کے الفاظ سے اس تجدید کے وقت جبکہ دل خاص درد کی حالت میں مبتلا ہوتے ہیں ایک نئی زندگی ملتی ہے، ایک نئی روح ملتی ہے. یہ وقت نیا موقع ہے اور اس وقت کی قدر کریں اور اس کو آپ سے بنانا دیں. میں اپنے اندر ایک محسوس کر رہا ہوں بات، مجھے لگا کہ میں کل مر چکا ہوں اور ایک نیا وجود پیدا ہوا ہے، اور میری دعا ہے کہ ان معنوں میں کہ قیامت برپا ہو جائے اور گھر گھر میں نئے وجود پیدا ہو، اور وہ عظیم شان کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا جھنڈا تمام دنیا میں سر بلند کرنے کا کام اور تمام اجیال باقا پر اسلام کو گھرنے کا کام خدا کرے کہ ہماری تبدیلیوں کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ رہنما ہو اور ہم خدا کے
ساتھ قیامت کے دن پیش ہوں کہ اے آقا ہمارا تو کچھ نہیں کہا، تو نے یہ سب بدل دیے، لیکن ہمیں سنا ہم اپنا غلاموں کو چن لیا، یہ تیرا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله